آج ہندوستانی تاریخ کے حساب سے 8ویں تاریخ ہے، بس اس عشرے کے 2 ہی دن بچے ہوئے ہیں، 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ۔ 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور 11ویں 12ویں 13ویں کو یوم القر کہا جاتا ہے یا ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے جانیں یوم عرفہ کے تعلق سے۔ معزز سامعین کرام، یوم عرفہ کا دن ہی ہے جس میں حجاج کرام وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز عرفہ میں جا کر کے جمع بین الصلاتین بالقصر کے ساتھ ادا کرنے کے بعد وہ پورا جو دائرہ عرفہ کا ہے اس میں وقوف کرتے ہیں، اس میں ٹھہرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تلبیہ پکارتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے یہاں گریہ و زاری کرتے ہیں اور رو رو کر کے جو ہے اپنی گناہوں کی مغفرت اور اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ برابر ایسے ہی چلتے رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہ عمل حجاج کرام کرتے رہتے ہیں اور اسی عمل کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ وقوف عرفہ حج میں اتنا اہم عمل ہے کہ حج کے رکن قرار دیا گیا ہے، بلکہ حج میں جتنے سارے اعمال ہیں اس میں سب سے بڑا رکن یہی وقوف عرفہ ہے۔ اگر ایک آدمی حج کے تمام امور کو انجام دیتا ہے، تمام کام کرتا ہے، لیکن وقوف عرفہ نہ کر سکا تو اس کا حج نہیں، وہ حج قبول ہی نہیں۔ لہذا یہ اہم دن ہے اور یہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے۔ معجم الکبیر للطبرانی کی حدیث نمبر 13566 کی حدیث ہے، اور اس کے اندر کئی فضیلتیں یوم عرفہ کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، نیز دوسری کتابوں میں بھی، احادیث کی کتابوں میں بھی اس طرح کی فضیلت وارد ہیں۔ یوم عرفہ کی فضیلتوں میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یوم عرفہ کے دن اللہ رب العالمین بندوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ حجاج کرام پر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ میری رحمت کے متلاشی ہیں، میری رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اگر یہ دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا۔ یعنی عبادتوں کا کیا جوش اور جذبہ ہوتا ان لوگوں کا، دیکھے بغیر یہ حال ہے۔ لہذا یہ دوسری فضیلت ہے کہ اللہ جل شانہ جو لوگ حجاج کرام ہیں اور وقوف عرفہ کر رہے ہوں تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے، اور یہ بھی یوم عرفہ کی ایک فضیلت ہے۔ عرفہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت، تیسری فضیلت یہ ہے کہ 360 دنوں میں ایک واحد ایسا دن ہے کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین جہنم سے گنہگار بندوں کو نکالتا ہے، یوم عرفہ کو۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حجاج کرام جو عرفہ میں وقوف کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی یوم عرفہ کی فضیلت ہے۔ یہ حجاج کرام کے تعلق سے ہے، لیکن ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے بدنصیب لوگوں کے لیے بھی ایک بہترین عمل کی طرف رہنمائی کی ہے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکے، جن لوگوں کو یہ موقع نہیں مل سکا، یا کہیے کہ جو لوگ غیر مستطیع ہیں، استطاعت نہیں رکھتے کہ حج کرنے کے لیے جائیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین عمل کے تعلق سے جو ہے رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے روزے کے تعلق سے میرا گمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ کا کفارہ بنتا ہے، یعنی کہ جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ 2 سال میں ہوں گے، ایک تو گزر گئے جو اور ایک تو آنے والے ہیں، وہ تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہم گناہگاروں کے لیے یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے کہ